أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 ہے۔ آج صدقات اور خیرات کا ذکر ہو رہا ہے۔ صدقات خیرات ایک ہی چیز ہے، خیرات بھی کہتے ہیں صدقات بھی کہتے ہیں۔ اردو میں خیرات کہہ دیتے ہیں، اصل لفظ ہے صدقات، صدقہ نفلی، تو صدقات کا ذکر ہو رہا ہے، خرچ کرنے کا بیان، اس کا ذکر ہے۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، انسان کی تربیت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر انسان کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ جب تک ملک کا دولت مند طبقہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، انسانوں کا دولت مند طبقہ غریب طبقے کا خیال نہ رکھے، اپنے خاندان پر نظر رکھے، پھر اپنے ماحول پر نظر رکھے، جو بھی غریب ہے مستحق ہے، اگر آپ کو اللہ نے حیثیت دی اپنی حیثیت کے مطابق دے، خرچ کرے، اس سے بہت برکت آتی ہے۔ معاشرہ اگر آج بھی مسلمانوں میں زکوٰۃ کا اجتماعی سسٹم بحال ہو جائے اور مستحق تک پہنچے، تو شاید اتنی زکوٰۃ نکلتی ہے کہ مسلمانوں کا معاشرہ پھر بھی قائم رہ سکتے، لیکن چونکہ نظام ہے نہیں اور تقسیم کی ترتیب ہے نہیں، مثالیں اکثر دیکھیں پیشور لوگ کتنے ہیں، اور پاکستان سب سے آگے ہے بھیک مانگنے میں، بہت زیادہ ان چیزوں نے خراب کر دیا۔ مستحق کا پتہ نہیں لگتا کن کو دینا چاہیے، کس طرح پہنچے، تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے اصول اللہ نے ذکر کیے، تمہارے صدقات برباد نہ ہو، وہ اصول بتائے، مثالیں دے کے سمجھایا۔ پھر اس کے بعد دیکھو شیطان تمہیں ڈراتا ہے خرچ پر کرو تمہارا مال کم ہو جائے گا، گھٹ جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں خرچ کرو تمہاری مغفرت ہوگی، تمہیں جنت ملے گی، تمہاری عادتیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ اس طریقے سے یہ پورا اللہ تعالیٰ نے یہ اصول ذکر کر دیے۔ اب آخر میں دیکھو، اب آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ مصرف کا ذکر ہے، خرچ تو کرے، کہاں خرچ کرے، کن لوگوں کو دے، مصرف کہتے ہیں اس کو، مستحقین، مستحق کن لوگوں کو دینا چاہیے، اس میں بہت خیال نہیں۔ وہ اصل چیز تو یہ ہے، غریب کو تلاش کرنا، مستحق کو تلاش کرنا۔ قرآن نے 2 لفظ استعمال کیے 27ویں پارے میں، فرمایا وفی اموالہم حق معلوم، یعنی اچھے لوگوں کی صفات اللہ نے ذکر کی ہے کہ کن خوبیوں کے مالک ہیں۔ ایک خوبی ہے کہ ان کے مالوں میں غریبوں کا حق ہوتا ہے۔ اب غریب للسائل والمحروم، غریب دو، ایک مانگتا ہے، ایک اصل خوددار وہ ہے جو اپنے مانگنے کا اظہار نہیں کرتا، محروم اظہار نہیں کرتا مخلوق کے سامنے۔ یہ بھی بہت اہم ہے۔ یہاں اللہ نے مصارف میں سے بطور مثال ایک مصرف کا ذکر کیا، 8 مصارف کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں کیا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، 8 مصارف کا ذکر کیا، 8 قسم کے لوگوں کو دیا جا سکتا ہے۔ اس سے کچھ سے ہمارا واسطہ پڑھ سے کچھ سے نہیں پڑھتا۔ یہاں ایک مصرف کا بطور مثال نکل کی ہے، کن کو دیا جائے، یہ جو طلباء ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اصحاب صفہ کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، تو ساتھ ساتھ چونکہ ابھی تو ابتدائی دور تھا، لوگ ہجرت کر کے آ رہے تھے، ہر قسم کے لوگ آ رہے تھے، فیملی والے بھی، بغیر فیملی والے بھی، اکیلے۔ جو بغیر فیملی والے لوگ تھے، غریب لوگ تھے،
ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ایک طرف ایک چبوترا بنوایا، اس چبوترے پہ وہ رہا کرتے تھے، اور جب موقع ملتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور مجلس میں بیٹھ کر کے وہ علم دین حاصل کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام ہے، سب سے زیادہ حدیثیں ان سے منقول ہے۔ یہ یمن سے آئے تھے، دوست قبیلے کے تھے، ان کا نام تھا عبد الرحمن ابن صخر، پہلے نام تھا عبد الشمس، آپ نے نام تبدیل کر کے عبد الرحمن رکھا، پھر ابو ہریرہ کے نام سے بلی سے کھیلا کرتے تھے، ابو ہریرہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ سب سے زیادہ حدیثیں ان سے منقول ہیں، اور یہ وہ غریب صحابت ہے کہ بس وہی اپنا گزر اوقات کرتے تھے، کہیں مزدوری کر لی، کہیں کام کر لیا، مل گئی، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے علم دین حاصل کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ مجھ پہ کبھی کبھی ایسے دن گزر جاتے تھے کہ اتنے دن کی مجھے کھانے کو روٹی نہیں ملتی، کبھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور مسجد نبوی کے درمیان جو ہے میں گر جاتا تھا، بے ہوش ہو جاتا تھا، کوئی آ کر کے مجھے کیا کرتا تھا کہ دیکھو مرگی کا دورہ ہے، کوئی کہتا، حالانکہ تین دن سے میرے پیٹ میں کھانا نہیں جاتا تھا۔ ایک دفعہ مجھے بھوک نے اتنا ستایا کہ میں نے کہا کہ اب کیا کروں، سخت بھوک تھی، تو میں جا کے وہ جہاں سے لوگ گزرتے تھے وہاں ایک مناسب جگہ پہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا دیکھتا ہوں شاید اس میرے چہرے کے آثار سے سمجھ جائے، بولنے کا تصور تو ہوتا نہیں، اللہ کے نام پہ بھوک لگی ہے، یہ چیز نہیں تھی۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر گزرے، تو میں بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگے یہاں کیسے بیٹھا ہوا؟ تو میں نے کہا کہ بس ایک بات پوچھنی تھی، اگر آپ بتا سکیں۔ تو انہوں نے بات پوچھی، حضرت عمر نے بتا دیے، چلے گئے، پتہ نہیں لگا۔ پھر کافی دیر کے بعد حضرت ابو بکر گزرے، کہنے لگا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ کہنے لگے وہ ایک بات پوچھنی تھی، سوال کرنا تھا۔ انہوں نے بتا دیے، چلے گئے۔ کافی دیر گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لوگ گزرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف، کہنے لگا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو یہاں؟ کہنے لگے اللہ کے رسول وہ سوال کر رہا تھا، بات پوچھنی تھی، تو آپ کے انتظار میں تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ سے پوچھوں، اور میں سوال چھوڑو، چلو میرے ساتھ، سوال چھوڑو میرے ساتھ چلو۔ لے گئے، کہتے جب گئے وہاں پر تو دودھ کا ایک پیالہ تھا، اب ایک چھوٹا سا پیالہ تھا، اتنا دودھ تو تھا نہیں، تو مجھے دیا، مجلس میں بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، کہنے لگے سب کو پلانا شروع کرو۔ مجھے تو بڑا عجیب سا لگا کہ میں نے اتنی بڑی مضبوط پلاننگ کی تھی، وہ پلاننگ بھی ناکام ہو گئی، اب یہ تو ایک دو بندے پی لیں گے ختم ہو جائے گا، تو مجھے تو کچھ ملے گا بھی نہیں۔ تو کہنے لگا پلاؤ، اب میں پوری مجلس کو دودھ پلایا، پھر آخر میں مجھے کہا کہ آپ پیو، میں نے پیا، کہنے لگے تھوڑا اور پیو، میں نے اور پیا، کہنے لگے اور پیو، میں نے اور پیا، کہنے لگے اور پیو، کہنے لگے اللہ کی رسول گنجائش نہیں، تو اللہ نے دیکھو دودھ میں اتنی برکت ڈال دی، معجزہ کہتے ہیں اس کو نا۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ پھر ایک دور مسلمانوں پہ وہ آیا، ایک دور حضرت عمر حضرت عثمان کے دور میں، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے جسم پر کتان کا کپڑا تھا، کتان اس زمانے کا سب سے مشہور کپڑا تھا، وہ پہنے ہوئے تھے، تو پسینہ آ گیا، ادھر پسینہ لگا تو جلدی سے کوئی چیز نہیں تھی، تو قمیص اوپر کر کے پسینے کو صاف کیا، پھر کہنے لگے واہ 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 ابو ہریرہ، کتان کے کپڑوں سے ابو ہریرہ ناک صاف کرتا ہے۔ اور ایک دور وہ تھا کہ ابو ہریرہ بھی بے ہوش ہو جاتا تھا، گر جاتا تھا، تین دن تک کھانے کو روٹی نہیں ملتی۔ دیکھو اپنے آپ کو بھولے نہیں، یہ بہت کمال ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے مصارف کا ذکر کیا، کن مصارف کا ذکر کیا؟ ایک مصرف ہے اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی راہ کون ہے؟ قرآن نے دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا۔ اللہ کی راہ میں ایک مجاہدین ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اللہ کے دشمنوں سے، اور دوسرا مذہب ہے طلباء دین، وہ طلباء جو رہتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں۔ آپ جا کے ان مدارس میں دیکھیں، جو بڑے بڑے مدارس ہیں وہ اچھا معیاری کام کر رہے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، بس بڑے بڑے مدارس ہیں، ہزاروں طلباء ہوتے ہیں، غریب طلباء کے پڑھتے ہیں، بڑے بڑے کورس ان کو کرائے جاتے ہیں۔ اتنی مشکل اسکول یونیورسٹی کالج کی پڑھائی اتنی مشکل نہیں ہے جتنے ہمارے مدارس کی پڑھائی مشکل ہوتی ہے، پورا قرآن سینے میں اتارتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، گرامر کی کتابیں ہیں، اور بہت ساری ادب کی کتابیں یہ پڑھتے ہیں۔
ہمارا دورانیہ تعلیم کا اگر ناظرہ پڑھنے سے اب شروع ہو جائے، یعنی قاعدہ لے کر جو قاعدہ پڑھتے ہیں ناظرہ وہاں سے شروع، کم از کم 18 سے 20 سال کا دورانیہ ہے، تب جا کے تعلیم مکمل ہوتی ہے۔ پہلے قاعدہ پڑھتے ہیں، پھر ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو حفظ کرنا وہ حفظ کر لیتے ہیں، پھر آگے جا کر کے میٹرک تک اسکول کرنا پڑتا ہے، پھر اس اسکول کے بعد عالم کا کورس شروع ہو جاتا ہے، یہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو یہ بہترین مصرف ہے اس وقت، بہترین، دیکھیں اپنے خاندان میں غریب ہوں، بہترین مصرف ہے اس وقت دین کے طلباء ہے، پہلے اچھی طرح دیکھے کہ مدرسہ، لیکن سکون کے ساتھ تلاش کریں۔ یہ جو پیشور لوگ ہیں یہ تو بہت معافی ہے، خطرناک شرعاً ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اب ظاہر بات ہے میں خود بھی اس میں مبتلا ہوں، دے دیتے ہیں، آ جاتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ کبھی ہمارے یہاں وہاں کام ہو رہے ہیں تو وہاں جب بھی میں کھڑا ہوتا ہوں، میں ایک دن میں اگر 100 روپے 10 روپے کے نوٹ لے جاؤں نا، 100 روپے وہ 2 گھنٹے سے 3 گھنٹے میں ختم ہو جاتے ہیں، اتنے آ رہے ہوتے ہیں، مرد آ رہے ہیں، خواتین آ رہی ہیں، مانگ رہے ہیں ہر جگہ۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو دین کے نام پہ جا کر مارکیٹوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، مختلف چوراہوں پہ کھڑے، بالکل غلط کرتے ہیں، وہ حقیقت میں ہے نہیں، یہ مسجدوں کے نام پہ مانگتے ہیں۔ خود دیکھو مسجد بن رہی ہے، خاموشی سے ڈالو، خود دیکھیں جہاں مدرسہ ہے، طلباء ہے، چند دن تک اس کے سسٹم کو دیکھیں، بالکل ایجنسیز کی طرح جائے، آپ کا حق ہے۔ اس ایجنسیز والے گھومتے ہیں، اپنے حالات معلوم کرتے جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے، اس طرح آپ اپنے مال کو بہتر لوگوں تک پہنچانے کے لیے بالکل ایسے بن جائیں جیسے ایجنسیز والے ہوتے ہیں، 1 روپے دے، صحیح جگہ دے، کوشش کریں تاکہ مستحقین تک پہنچے۔ اس کا ذکر اللہ نے کیے، دیکھیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، صدقات، الصدقات للفقراء، صدقات ان کے لیے، ان فقراء کے لیے جو روکے گئے ہیں اللہ کے راستے میں۔ کس علم دین نے ان کو روک رکھا ہے؟ علم حاصل کر رہے، کمانا مشکل نہیں ہے، وہ مزدوری کر سکتے ہیں، وہ محنت کر سکتے ہیں، طاقتور لوگ ہیں، ہمت والے لوگ ہیں، لیکن علم دین نے روک رکھا ہے، صبح سے شام تک مسلسل لگے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو روکے گئے اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، طاقت نہیں رکھتے چلنے کی زمین میں، اس لیے کہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناسمجھ آدمی، نادان آدمی جس کو پتہ نہیں ہے، وہ ان کو سمجھتا ہے کہ یہ تو غنی ہے، کیوں؟ نہ مانگنے کی وجہ سے، بھیک سے نہ مانگنے کی، تعفف مانے بچنے کی وجہ سے مانگتے نہیں، یا ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ مدرسے کبھی نہیں بولتے بھائی دے دو، یہ دے دو، یہاں کے اتنے خرچے ہیں، یہاں کے اتنے اخراجات ہیں، مانگتے نہیں، طلبا بھی نہیں مانگتے۔ تو فرمایا کہ نہ مانگنے کی وجہ سے لوگ سمجھتے شاید ان کی ضرورت، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو مانگ رہے ہیں مستحق ہے، مستحق کی تو عادت بن گئی، پیشہ ہے یہ، پیشور، انہوں نے مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیا، کاروبار، وہ تو پیشور ہے، اسلام اس کی حوصلہ افزائی کبھی نہیں کرتا۔ تعرفهم بسیماہم، آپ ان لوگوں کو پہچانیں گے ان کی علامات سے، جب بڑا غور کرو گے، جب بیٹھو گے، جب دیکھو گے، پھر پتہ لگے گا یار یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں، یہاں رہتے ہیں، ان کا کیا ہے۔ پھر سسٹم کو دیں، افراد کو نہیں، نیچے کے لوگوں کو نہیں، جو سسٹم چلا رہے ہیں ان کو دیں، وہ پھر غلط استعمال کرے، ٹھیک کرے، آپ کی جان چھوٹ گئی قیامت کے دن وہ پکڑے جائیں گے۔ آپ سسٹم کو مضبوط کریں، سسٹم کو مضبوط کرنے سے لوگ مضبوط ہوں گے۔ فرمایا تعرفهم بسیماہم، آپ ان کو پہچانیں گے ان کی علامات سے۔ لا يسألون الناس الحافا، نہیں مانگتے ہیں لوگوں سے چمٹ کر، جسے پڑ گئے پیچھے، چھوڑتے نہیں ہیں، ایسے دیکھو نا کیسے جب آدمی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ضمیر ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو روڈوں پہ گاڑیوں پہ آتے ہیں، مسجد کے سامنے دیکھو، ایک کے پیچھے دوسرے کے پیچھے، خوددار آدمی ہوتے ہیں نا، ایک دفعہ 2 دفعہ مانگا، کسی نے نہیں دیا، تھوڑا سا احساس ہو جاتا ہے، وہ مستقل پھر دیکھیں نا کیسے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور پھر ایک دفعہ نہیں، روزانہ کی بنیاد پر صبح نکلتے ہیں اور رات کو جاتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ لا يسألون الناس الحافا، نہیں مانگتے لوگوں سے چمٹ کر۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم خرچ کرو گے خیر میں سے،
مال میں سے، خیر میں سے جو تم خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں خوب جانتے ہیں، تمہاری نیت کتنی اچھی ہے، تم نے کتنے بہتر لوگوں کو دیا، وہ سب پھر اللہ کا کام ہے۔